على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التعظیم علماء کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، سورج کا چہرہ زرد پڑ گیا ہے، عصر کا وقت بھی تنگ ہو گیا ہے اور خاصی تاخیر ہو گئی. میں عزیزم انصر بھٹا سعیدی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت محفل میلاد سجا کر آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک بہت خوبصورت بہانہ پیدا کیا. اللہ تعالیٰ انصر کو بھی اپنی امان میں رکھے اور آپ کو بھی اس محفل میں حاضری کا بہترین اجر و ثمر عطا فرمائے. چونکہ وقت دامن میں گنجائش بھی کم اور ظاہر ہے کہ کسی اور کو الزام تو نہیں دے سکتے، میں ہی تاخیر سے آیا. یہ اور بات کہ اس میں میرا قصور بھی کیا ہے، جب دوستوں کے ہتھے چڑھتے ہیں تو وہ ان کو کسی کے جلسے اور کسی کے پروگرام سے کوئی غرض نہیں ہوتی، بس ان کا یہی اصرار ہوتا ہے صحیح بس میرا گھر تو یہ لے لے باغ پہ ہے نا صحیح، تو وہاں ذرا دعا کرتے ہیں. پھر مشکل ہو جاتی ہے، اور مشکل یہ ہے کہ وہ لیلا جو ہے گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے. حضرات مکرم، رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا. اگر وہ چاہتا تو سب کو ڈائریکٹ وحی دے دیتا. ہم صبح سو کے اٹھتے، ہمارے تکیے کے نیچے قرآن مجید کا نسخہ رکھا ہوتا، ہم اس کو اٹھاتے، اس کی تلاوت کرتے، اس پر عمل کرتے، صراط مستقیم پر چلتے، نجات پاتے. تو آخر اس نے پھر ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو کیوں بھیجا جب اس طرح ڈائریکٹ ہمیں وحی دی جا سکتی تھی؟ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا تھا نا، اس کی شان میں تو کوئی کمی نہیں، تو اس نے ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت کیوں نہیں دی؟ دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ہم لوگوں پہ رحم ہے کہ اس نے ہر ایک کو ڈائریکٹ وحی نہیں بھیجی. وہ اس لیے کہ ڈائریکٹ وحی بھیجتا بھی صحیح تو اپنا حال تو ہم جانتے ہیں. کیا ہم سب اس پہ عمل کرتے ہیں؟ جن چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، موت پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر ہم مسلمان ہیں تو موت کے بعد رب کی بارگاہ میں حساب دینے پر بھی یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، مومن ہی نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے؟ ذرا خیال رکھیں، کوئی گڑبڑ نہ کریں، کوئی چکر نہ چلائیں، کسی کا حق نہ ماریں، کوئی ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، اللہ رسول کے احکام سے انحراف نہ کریں. کوئی کرتے ہیں ایسا؟ حالانکہ یقین تو ہے. حضرات مکرم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وحی ہوتی بھی صحیح تو جو ہماری حالت ہے، جو ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو اس وحی کے باوجود ہم شاید اس پر صحیح طرح عمل نہ کر پاتے. اچھا، ابھی تو آقا کریم پر وحی ہوئی، آپ نے ہمیں تعلیم دی، ہم نے کوئی گڑبڑ کی تو چلیے توبہ کی، معافی مانگی، سرکار کی شفاعت کا سہارا لیا، رب کی رحمت کا سہارا لیا اور سوچا کہ چلو کچھ بخشش ہو جائے گی. لیکن اگر ڈائریکٹ وحی ہو رہی ہو اور پھر آدمی گڑبڑ کرے، ڈنڈی مارے، پھر کوئی بچاؤ کی صورت بچتی ہے؟ پھر تو بچے نہیں، پھر تو اللہ کے قہر و غضب سے محفوظ رہنے کی کوئی صورت نہیں بنے گی. تو اللہ نے کرم فرمایا، ہم پر ڈائریکٹ وحی نہیں بھیجی، ورنہ ہم تو اس کے عذاب سے بچ ہی نہیں سکتے تھے. دوسری بات، اگر ہمیں جیسے میں نے کہا کہ صبح اٹھتے قرآن مجید سرہانے رکھا ہوتا، ہم اس کو پڑھتے اور اس پر عمل کرتے، لیکن کیسے کرتے؟ اگر کوئی شخص آج کافر ہو، مسلمان ہو جائے
تو آپ نے اس سے کہا کہ بھئی نماز پڑھنی ہوگی، مسلمان تو نماز پڑھے گا۔ اس نے کہا کہ کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے اسے کتاب کی نماز دے دی کہ یہ پڑھو اور اس کو دیکھ کے تم نماز پڑھ لیا کرو۔ تو کیا وہ نماز کی کتاب پڑھ کے صحیح طرح نماز ادا کرنے کے قابل ہو سکے گا؟ نہیں، اس کو نماز پڑھ کے دکھانی پڑے گی۔ اگر صرف ایک نماز بھی بغیر عملی مشاہدے کے، بغیر تجربے کے اگر نہیں پڑھا سکھائی جا سکتی تو پورا دین اور پوری زندگی کا سبق یہ زبانی کلامی کیسے ہو سکتا تھا؟ تو اس لیے رب کائنات نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ ہمارے درمیان زندگی گزار کے ہمیں بتائیں کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ اچھا، اس بات کو ایک اور انداز سے بھی میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ کوئی مشین خریدنے جائیں بازار میں، کوئی سادہ سی مشین، جیسے ہر گھر میں جوسر ہوتا ہے نا، بلینڈر بھی ہوتا ہے، وہ چٹنی بنانے کی مشین، گرائنڈر بھی ہوتا ہے مسالہ پیسنے کی مشین، یہ سادہ مشینیں ہیں۔ تو یہ خریدنے جائیں تو دکاندار جو ہے وہی دکان پہ مشین چلا کے آپ کو بتا دیتا ہے کہ دیکھیں جی اس بٹن کو آن کریں گے، دبائیں گے، اس سے مشین چل پڑے گی، اس سے یہ بند ہو جائے گی، یہ آف کا بٹن ہے، اور یہ جو بٹن ہے درمیان میں دو، ان سے سپیڈ کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ یہ 3-4 بٹن ہیں، آپ نے سیکھ لیا، اس کو خرید لیا، لے آئے، مشین چلاتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے۔ لیکن اگر کوئی آپ ذرا پیچیدہ مشین خریدنے کے لیے جائیں، مثلا اسمارٹ فون خریدنے رہے، اب دکاندار سے کہا کہ بھائی ذرا مجھے سکھا دو، بتا دو اس میں کون کون سے فنکشنز ہیں، جس سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، تو کیا وہ آپ کو بتا دے گا؟ وہ کہے گا جناب میں تو صبح سے شام تک لگا رہا ہوں، تو میں تو نہیں سمجھا سکوں گا اور آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ تو ایسا ہے کہ فون بنانے والی کمپنی نے یہ بکلیٹ چھاپی ہے، کتابچہ چھاپا ہے، اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ کے آپ ذرا اس کو آپریٹ کریں اور پتہ چلے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اور اگر کہیں آپ کو کوئی مشکل ہو تو آج کل جو ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، انہوں نے تو موبائل فونز پہ PhD کی ہوئی ہے، ان سے پوچھیے گا وہ آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن اگر آپ کوئی ایسی مشین خریدنے جائیں جو بے حد قیمتی ہو، کروڑوں کی ہو اور بہت زیادہ پیچیدہ بھی ہو، اگر آپ میں کوئی میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ آج کل MRI کی اور سکیننگ کی ایسی مشینیں آ گئی ہیں جو کہ کروڑوں کی ہیں اور بہت نازک ہیں، بہت پیچیدہ ہیں، بہت ڈیلیکیٹ ہیں، نازک ہیں۔ تو ایسی مشینیں ہوں، یا جیسے فیکٹریوں کی مشینیں ہوتی ہیں کروڑوں کی، تو اس کے لیے مشین بنانے والے ایک کتابچہ، بکلیٹ تو چھاپ دیتے ہیں کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، لیکن اس پر اکتفا نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی بات یہ ہے کہ اگر مشین خریدنے والے نے، ہمارے کسٹمر نے ذرا کوئی گڑبڑ کر دی، صحیح طرح مشین آپریٹ نہ کی تو مشین جل جائے گی، اس کا جو نقصان ہوگا سو ہوگا، ہمارا تو بٹھا بیٹھ جائے گا، لوگ کہیں گے کروڑوں کی مشین تھی، 2 ہفتے نہیں چلی، ہماری تو کمپنی بند ہونے پہ آ جائے گی۔ تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ تحریری ہدایت نامہ چھاپنے کے باوجود کمپنی کا ایک بندہ تیار کرتے ہیں، اس کو بھیجتے ہیں، بھئی جاؤ اپنی نگرانی میں مشین لگوا کے، چلا کے، تجربہ کرا کے دکھا کے آؤ، ذرا دیکھ لینا بجلی کا کنیکشن بھی، وہ جو ٹرانسفارمر ہے اس کے کیپیسٹی بھی، وہ وولٹیج ایمپیئرز وغیرہ، یہ تمام چیزیں دیکھ کے ذرا تجربہ کرا کے دکھا کے آنا، تاکہ نہ کسٹمر کا نقصان ہو نہ ہمارا نقصان ہو۔ اچھا، یہ کوئی قصوں کہانیوں کی بات نہیں کر رہا، یہ روزمرہ کی زندگی کی بات ہے، ایسا ہوتا ہے۔ حضرات مکرم، یہ جو انسان ہے یہ بھی بڑی نازک اور بڑی قیمتی مشین ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اس کی کاریگری کا شاہکار ہے، یہ اس کی صنعت کا نمونہ ہے۔ تو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے، اس کی وقت و اہمیت کی وجہ سے، اس کی نزاکت اور ڈیلیکیسی کی وجہ سے رب کائنات نے ایک تو ہمیں تحریری ہدایت نامہ عطا فرمایا جس کو قرآن کہتے ہیں، اور اس پر اکتفا نہیں کیا، پھر اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، میرے بندوں میں جا کے ان کے درمیان زندگی گزار کے، عمر بسر کر کے، تجربہ کرا کے دکھا کے آ کہ ایک انسان کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔
اگر تم اس طریقے سے زندگی گزارو گے جس طرح آقا کریم نے ہمیں دکھایا، زندگی بسر کر کے ہمیں بتایا، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس مشین میں کتنے ڈیفرنٹ آپریشنز ہیں، فنکشنز ہیں، اس کو کس کس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا میکسیمم بینیفٹ کیا کچھ لے سکتے ہیں، یہ تو تب پتہ چلے گا۔ حضرات محترم، اس کو ایک اور مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کیجیے آپ نے گاڑی خریدی، پہلی بار خریدی تھی، اس سے پہلے آپ کو تجربہ نہیں تھا، تیل ڈلوانے کے لیے پیٹرول اسٹیشن پہ پہنچے تو بے خیالی میں ڈیزل پمپ کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی۔ اچھا، وہ جو تیل ڈالنے والا بندہ تھا اس کی بھی نئی ملازمت تھی، پہلا دن تھا، اس نے بھی نہیں دیکھا کہ جناب یہ پیٹرول گاڑی ڈیزل پمپ کے سامنے کھڑی ہے، اس نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ اور جناب ڈیزل ڈال دیا اس میں، انجن کا بٹھا بیٹھ جائے گا، وہ گاڑی خراب ہو جائے گی۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کوئی مشین لیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس میں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا۔ اگر کوئی بیٹری سے چلتی ہے تو اسے بجلی سے چلانے کی کوشش کرو گے، جل جائے گی۔ پیٹرول والی گاڑی پر ڈیزل ڈالو گے وہ تباہ ہو جائے گی۔ مائکرو ویو اوون آج کل گھر گھر کی کہانی ہے، تو ماشاءاللہ اس کو اگر کوئی میٹیلک چیز، دھاتی چیز اس میں رکھ کے اگر آپ نے سوئچ آن کیا تو اس کے تو سارے سرکٹ بھگ سے اڑ جائیں گے، ختم ہو جائے گا، اسکریپ ہو جائے گا۔ تو کوئی مشین لے تو معلوم ہونا چاہیے اس میں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا۔ تو یہ انسان جو ڈیلیکیٹ مشین ہے اس کے بارے میں بھی اس نے ہمیں بتایا ہے، اس میں پانی تو ڈالنا ہے، پیشاب نہیں ڈالنا، دودھ اور شربت تو ڈالنا ہے، شراب نہیں ڈالنی، طیب اور حلال چیزیں تو ڈالنی ہے، حرام نجس چیزیں نہیں ڈالنی۔ اور اگر تم نے یہ خیال نہ کیا، وہ چیزیں ڈال دی جو نہیں ڈالنی تھی، پھر کیا ہوگا؟ یہ مشین خراب ہو جائے گی۔ خراب ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیا بیمار ہو جائیں گے؟ یہ جسمانی بیماری کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ اس مشین نے تمہیں جھکانا تھا رب کی بارگاہ میں۔ اگر اس میں کوئی ایسی چیز ڈالی جو نہیں ڈالنی تھی تو یہ تمہیں پتھروں کے سامنے جھکا دے گی، جانوروں کی عبادت کرنے پر مجبور کر دے گی، کبھی آپ کی پوجا، کبھی چاند سورج کی پرستش، کبھی پہاڑوں اور درختوں کے سامنے تمہارا سر زمین پر لگا دے گی۔ یہ مشین جو ہے اس نے تمہیں جنت کی طرف لے کے جانا تھا، اگر اس میں غلط چیزیں ڈالو گے یہ جہنم میں پہنچا دے گی۔ اس مشین نے تمہیں فخر ملائکہ بنانا تھا، کوئی الٹی سیدھی چیز ڈالو گے تو یہ تمہیں ننگے انسانیت بنا دے گی، بلکہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانوروں سے بدتر بنا دے گی۔ حضرات محترم، اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے اور بتائے ہوئے طریقے سے اس مشین کو آپریٹ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اس میں کتنے ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں۔ اگر اس کو اس طریقے سے استعمال کرو گے پتہ چلے گا کہ پھر جانور بھی ہمارا کہنا مانیں گے، پھر موسم بھی ہماری مرضی سے تبدیل ہو سکتے ہیں، پھر واقعات کی ترتیب بھی ہماری خواہشات کے تابع ہو سکتی ہے۔ اچھا، لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ جی عجیب لوگ ہیں، یہ پیر فقیر لوگ بھی، پھر قرآن آیا ہے ہماری ہدایت کے لیے، یہ قرآن کو گھول کے پلانا شروع کر دیا انہوں نے۔ قرآن آیا ہے عمل کے لیے، یہ جناب بتاتے ہیں نہیں نہیں یہ آیت پڑھو، یہ سورت پڑھو، تسبیح گھماؤ، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ مسائل کے حل سے کیا تعلق ہے اس کا؟ یہ تو عمل کے لیے، ہدایت کے لیے۔ اب یہ معاملہ ایسا ہے حضرت کہ اچھے بھلے علماء بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس کا جواب دیکھا تو خود قرآن میں تھا، کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا، اس میں پہلے ہی بتا دوں کہ بے شک ہمارا ایمان ہے قرآن اصل میں ہماری ہدایت ہی کے لیے آیا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھ کے ہدایت حاصل کریں اور پھر اس پر عمل کریں، اس پر کوئی بحث نہیں، اس کا کوئی انکار نہیں۔ لیکن یہ جو دم درود وغیرہ ہوتا ہے یا جو وظائف ہوتے ہیں ان کی کیا اوقات اور حیثیت ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔
قرآن مجید کی مشہور آیت ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو نازل فرماتے پہاڑ پر تو اے مخاطب تو دیکھتا کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا۔ کیا قرآن کے وزن سے؟ اچھا، میں قرآن کے وزن کا انکار نہیں کر رہا، علماء جانتے ہیں کہ ایسی حدیثیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اس کے وزن کی کیا کیفیت ہوتی تھی۔ ایک بار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر جلوہ فگن ہے، قرآن کی 1-2 آیتیں نازل ہوئی، صحابہ کرام نے دیکھا، وہ اونٹنی کو دیکھ کے لگتا تھا اس کی ٹانگیں چر جائیں گی، یہ اس وزن کو برداشت نہیں کر پائے گی، یہ 1-2 آیتوں کی بات ہے، پورے قرآن کے وزن کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن قرآن ریزہ ریزہ ہوتا تو معاف کیجئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا تو قرآن کے وزن سے نہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہے۔ آپ کہیں گے عجیب و غریب کیا بات ہے؟ کوئی سیدھی سی بات ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس میں عجیب بات کیا ہے؟ میں سمجھاتا ہوں عجیب بات کیا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، آس پاس مکانات بنے ہوئے، یہ در و دیوار ہے، یہ جو دیواریں ہیں، پلرز ہیں، ستون ہیں، یہ جو اینٹیں ہیں، پتھر ہیں، اگر آپ ان کو ڈرانے کی کوشش کریں، ایس ایچ او آ رہا ہے، ڈر جائیں گی یہ دیواریں؟ چلو ایس ایچ او کی شاید اتنی اوقات نہ ہو کہ اس سے ڈریں، ان کو ڈی آئی جی سے ڈراؤ، ڈر جائیں گے؟ اس سے بھی نہیں ڈریں گے۔ اچھا چلیں ان کو ذرا دوسرے انداز سے ڈرائیں، یہ چیف جسٹس آ رہا ہے، کیا پھر ڈر جائیں گے؟ اس سے بھی نہیں ڈریں گے۔ چلو سانپ بچھو اور بھیڑی اور شیر سے ڈرانے کی کوشش کرو، کیا ڈریں گے؟ نہیں۔ کمال ہے، انسان اشرف المخلوق تو ڈر جاتا ہے، یہ نہیں ڈر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوف کے لیے ایک شعور چاہیے، آگہی چاہیے، عقل چاہیے، فہم و فراست چاہیے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چاہیے، کوئی سوجھ بوجھ چاہیے، تبھی ڈرے گا نا کوئی۔ یہ پتھر کیا ڈریں گے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کو نازل فرماتے ہیں پہاڑ پر، تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ مولا یہ بات تو عجیب ہے، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، یہ قرآن جو ہے یہ خالق کائنات کا کلام ہے، تمہارا کلام نہیں ہے۔ یہ چیزیں تمہارے کلام کا اثر قبول نہیں کرتی، اس کو نہیں سمجھتی، لیکن جب خالق کائنات کا کلام ہو تو کائنات کی ہر چیز اس کا اثر قبول کرتی ہے۔ اچھا اس کو ذرا آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے، ایک تو میرے ہاتھ پہ گھڑی نہیں، مجھے کیلنڈر دیکھنا پڑے گا، ویسے ٹائم ہوا کیا ہے؟ 6:45 ہے، تو ہم کمفرٹیبلی کوئی 10-15 منٹ ہم بول سکتے ہیں۔ حضرات مکرم، بات یہ ہے کہ آج کل تو بریف کیس، سوٹ کیس وغیرہ میں لاک، نمبرز کے لاک وہ عام ہیں، بلکہ دوسرے لاکس کا تو اب معاملہ ختم ہی ہو گیا۔ لیکن اگر آج سے 100 سال پہلے اتفاق سے آپ کے پاس کوئی ایسا سوٹ کیس ہوتا جو نمبروں کے لاک سے کھلتا بند ہوتا، اور آپ کسی دوست کو دیتے اور کہتے کہ جی یہ اس پہ تالا لگا ہوا ہے، تو وہ کہتا بھئی تالا لگا ہوا ہے تو اس کی چابی کہاں ہے؟ تو آپ کہتے نہیں چابی سے نہیں، یہ نمبروں سے کھلتا ہے۔ تو وہ کہتا عجیب آدمی ہے، بھئی تالے چابیوں سے کھلتے ہیں، نمبروں سے کھلتے ہیں۔ اگر آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے کہ نہیں جی یہ نمبروں سے کھلتا ہے، تو بات اس کی سمجھ میں نہ آتی۔ یہ اور بات ہے کہ اگر آپ غور کریں تو یہ کانسیپٹ موجود ہے، ماشاءاللہ یہ مہک رہے ہیں، گاڑی میں رکھ دینا، خوشبو رہے گی، شکریہ۔ آپ نے وہ علی بابا 40 چور کی کہانی تو سنی ہوئی ہے نا، اس میں کھل جا سمسم ہے نا ایک سلسلہ، تھوڑا سا وقت ہے ہم ذرا بول لیں گے نا تو اچھا رہے گا۔ اب کھل جا سمسم کہ جی وہ جادوئی کلمات تھے، اس سے کھل جاتا تھا، لیکن مجھے یاد ہے آج سے تقریباً کوئی 40 سال پہلے ہمارے ایک عزیز آئے دبئی سے،
تو ایک انڈا لے کے آئے وہاں سے، تو وہ انڈا تھا، اس کے آگے تالی بجاتے تھے تو وہ کھل جاتا تھا، اس میں سے چوزا نکل آتا تھا۔ اسی طرح ایک کی رنگ لے کے آئے تو اگر ایک خاص ٹون میں سیٹی بجاتے تھے تو اس کی طرف سے آواز آتی تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ وہ کی رنگ کہاں پڑا ہوا ہے۔ تو وہ ایک فونک سسٹم سے آواز کی فریکوینسی سے متاثر ہو کر وہ انڈا بھی آپریٹ ہو جاتا تھا، وہ کی رنگ بھی ریسپونڈ کرتا تھا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں 40 برس پہلے بچوں کے کھلونوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر آواز کی فریکوینسی سے ہم نے سائنس کی مدد سے کھلونے بنا لیے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی فریکوینسی سے کچھ چیزیں آپریٹ ہو جاتی ہیں؟ یہ جناب نمبروں کے لاک تو ہم لگا دیتے ہیں، کیا پتہ اس کائنات میں کہاں کہاں کیسے کیسے لاک ہوں جو قرآن کی آیتوں یا سورتوں کی ایک مخصوص ترتیب سے کھلتے ہوں۔ یہ اللہ کا کلام کسی خاص انداز سے پڑھا جائے یا اللہ کے نام کسی خاص تعداد میں لیے جائیں تو اس سے کھلتے ہوں۔ وہ جو اللہ کے عارف بندے ہوں وہ جانتے ہوں کہ بھئی اگر کوئی رزق کا لاک لگا ہوا ہے نا، کوئی بندش ہے، تو وہ قرآن کی اس آیت سے اتنی بار پڑھنے سے لاک کھل جائے گا۔ اگر بچوں بچیوں کے رشتوں پہ کسی نے لاک لگایا ہے تو اس کے لیے پھر یہ دوسرا یہ لاک کھولنے کا یہ کمبینیشن ہے، یہ پڑھو گے تو یہ پھر کھل جائے گا۔ تو پھر جو جانتے ہیں وہ پھر بتاتے ہیں، پھر لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو حضرات مکرم، ہم لوگ اگر قرآن کے اسرار و رموز کو سمجھ سکیں تو پتہ چلے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ معاف کیجئے، میں کچھ زیادہ سائنٹیفک انداز میں سمجھانے لگا، پتہ نہیں ہر ایک کے پلے بات پڑی یا نہیں پڑی، لیکن چلیے ایک آدھ بات نصیحت کی کروں اور پھر آپ کی جان چھوڑ دوں۔ ایسا ہوا پرانے زمانے میں، یہ ایک واقعہ سنا رہا ہوں لیکن اس کے لیے ذرا تمہید بنا رہا ہوں۔ یہ واقعہ بیان کیا حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ۔ آج کل تو ینگسٹرز کو، نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں، ہم جب ان کے سامنے بات کہتے ہیں نا ایک کھوٹا سکہ ہے ایک کھرا سکہ ہے، تو ان کو کھوٹے کھرے کا پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل وہ سکے اس طرح استعمال بھی نہیں ہے۔ پھر مولانا آپ کو یاد ہوگا ہمارے بچپن میں سکے کھوٹے بھی ہو جاتے تھے۔ سکہ ہے، کثرت استعمال سے اس کے نقوش کھنچ گئے، اب وہ جو کچھ اس پہ چاند تارا بنا ہوا ہے، مینار پاکستان بنا ہوا ہے، وہ چونکہ گھس گیا اب پتہ نہیں چلتا، تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کہ یہ سکہ ہے یا کوئی اور دھات کا ٹکڑا آپ اٹھا رہے ہیں، نہیں یہ کھوٹا ہے، یہ نہیں چل سکتا۔ یا سکے پر آپ نے ذرا کوئی پتھر وتھر مار کے، کوئی ہتھوڑی مار کے اس کے نقوش کو بگاڑ دیا تو لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ کھوٹا ہے، یہ نہیں چل سکتا۔ تو کھوٹا سکہ جو ہے پہلے ہوتا تھا، اب تو سکے نہیں ہوتے ہمارے یہاں زیادہ تر۔ تو حضور محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اس سے لو لگانے والے، اس کی قرب کے درجات طے کرنے والے، تو فلاں علاقے میں رہتے تھے اور انہوں نے روزی کمانے کے لیے دال روٹی کی چھابڑی لگائی ہوئی۔ آج کل تو چھابڑیوں کا رواج نہیں رہا، ریڈیو پہ آ گئے نا، ترقی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، لیکن بہرحال اس وقت وہ چھابڑیاں لگاتے تھے، وہ دال روٹی کی چھابڑی لگاتے تھے۔ تو ایک نوجوان گیا ان کے پاس اور کھوٹا سکہ دے کے کہا کہ مجھے دال روٹی دے دیں۔ اب انہوں نے سکہ ذرا الٹ پلٹ کے دیکھا، نوجوان نے سوچا کہ اب یہ مجھے واپس کر دیں گے، بھئی یہ کھوٹا سکہ یہ تو نہیں چل سکتا، اس کے بدلے تو دال روٹی نہیں مل سکتی۔ لیکن بڑی حیرت سے دیکھا کہ انہوں نے وہ سکہ دیکھ بھال کے اپنے گلے میں ڈال لیا اور دال روٹی اس کو دے دی۔ اس نوجوان نے سوچا کہ یار یہ دیکھ تو رہے تھے لیکن لگتا ہے بوڑھے ہو گئے نا، تو بڑھاپے کی وجہ سے نظر کمزور ہو گئی، نظر نہیں آتا، پریٹینڈ کرتے ہیں، بس دکھاوا کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں جان سکتا ہوں کھوٹا ہے کہ کھرا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا، دکھاوا اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ بیوقوف نہ بنائیں۔ تو یہ ان کو اگر پتہ چل جاتا تو کھوٹا سکہ کیوں قبول کرتے؟ تو گھر آ کے بتایا کہ بھئی کسی کے پاس کھوٹا سکہ ہو نا تو ضائع نہ کرے، وہاں ان بزرگ کے پاس جائے، وہاں سے دال روٹی کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، گھر والوں نے آزما کے بھی دیکھ لیا، واقعی ایسا ہوا، جب گئے کھوٹا سکہ دے کے دال روٹی مانگی، انہوں نے دیکھ بھال کے گلے میں ڈالا، دال روٹی دے دی۔
گھر والوں نے پھر اپنے پڑوسیوں، ہمسایوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو، دوستوں کو بھی بتایا، تو جناب وہاں تو ماشاءاللہ کھوٹے سکے خوب چلے۔ حضور محبوب الہی تحریر فرماتے ہیں کہ جب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان بزرگ کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو اس وقت ان کے پاس ماشاءاللہ کھوٹے سکوں کا انبار لگا ہوا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو جانتا ہے کہ تیرے بندے کھوٹے سکے لے کے میرے پاس آتے تھے، لیکن میں یہ سوچ کے کہ اگر میں نے ان کو یہ واپس کیا اور کہا کہ یہ کھوٹا ہے تو آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں کے سامنے اس کو شرمندگی اٹھائے گا، لوگ تانے دیں گے کہ شرم نہیں آتی ہے بوڑھے آدمی کو بیوقوف بنانے کے چکر میں ہو، کھوٹے سکے چلانے کی فکر میں ہو۔ تو میں تیرے بندوں کو ندامت اور شرمندگی سے بچانے کے لیے وہ کھوٹے سکے واپس نہیں کرتا تھا، گلے میں ڈال لیتا تھا اور ان کو دال روٹی دے دیتا تھا۔ تو مولا میں تو تیرا ایک عاجز گناہگار بندہ ہوں، میری تو کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ اب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، میرے پاس کچھ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، کچھ سجدے بھی ہیں، عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، لیکن مولا میں جانتا ہوں یہ سب کھوٹے سکے ہیں۔ لیکن یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں ایک عاجز گناہگار بندہ ہو کر تیرے بندوں کو ندامت سے بچانے کے لیے میں ان سے کھوٹے سکے قبول کر لیتا تھا تو مولا پھر تیری رحمت کا سہارا لگ کر اب میں یہ امید کرتا ہوں کہ تو بھی اپنے اس عاجز بندے کے کھوٹے سکے قبول فرما لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے زہد و عبادت پہ غرور نہیں کرتے، ان کو کھوٹا سکہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن رب کائنات پھر ان کھوٹے سکوں کی قدر کس طرح کرتا ہے وہ بخاری شریف کی اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے جہاں میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی حالت خستہ ہوتی ہے، پاؤں فگار ہوتے ہیں، لباس بوسیدہ ہوتا ہے، بال پریشان ہوتے ہیں، لوگ باغ ان کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لأبرہ، اگر وہ اپنے رب پر کوئی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری فرماتا ہے۔ تو پھر رب کائنات اپنے بندوں کی اس طرح ناز برداری بھی فرماتا ہے۔ حضرات مکرم، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کسی کو اس کی ظاہری حالت دیکھ کے اس کو حقارت سے نہ دیکھا کریں۔ کیا پتا جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہوں، کیا پتا جس کی کوئی حیثیت اور وقت ہماری نظر میں نہ ہو، اس کا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہو، اور کیا پتا جس کو ہم بہت پہنچا ہوا سمجھتے ہو اس کی وہاں پر کوئی وقت اور حیثیت ہی نہ ہو، یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک انسان کو انسان سمجھ کے ڈیل کرنا چاہیے، اجلا لباس دیکھ کے عزت نہیں کرنی چاہیے، اونچے مکان میں رہنے والوں کو عزت نہیں دینی چاہیے، قیمتی سواری پر چڑھے ہوئے کو وقت اور قدر کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ انسان کی حیثیت سے دیکھیں، انسان کی کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے، اشرف المخلوق ہے نا، تمام مخلوق سے افضل۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی اگر انسان تمام مخلوق سے افضل ہے تو پھر ابو جہل بھی انسان تو ہے نا، ابو لہب بھی انسان ہے، تو آپ پھر بحیثیت انسان ان کی اس وقت اور حیثیت کے قائل ہیں۔ میں نے ایک واقعہ سنایا، اب پھر میں کہوں گا گھڑی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا۔ دیکھیے، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کے خیال میں دنیا کا سب سے اچھا پھل کون سا ہے تو ہر ایک اپنی پسند کی بات کرے گا، تو میں کوئی ڈیٹا تو کلیکٹ نہیں کر رہا کہ میں کوئی باقاعدہ حساب کتاب کر کے بتاؤں، ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ تو فرض کیجئے کہ دنیا کا سب سے اچھا، سب سے لذیذ پھل آم ہے۔ اچھا، آموں کی جو مختلف ویرائٹیز ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، چونسا بھی ہے، رٹول بھی ہے، مالدہ بھی ہے، سرولی بھی ہے، دسہری بھی ہے، لنگڑا بھی ہے۔ اب میں ظاہر ہے کہ میں وہاں پہ ان کی قسمیں تو نہیں گنوا رہا، تو سب سے اچھا آم، صرف مثال دینی ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ سب سے اچھا آم چونسا ہے، ایک لمحے کو مثال کے لیے۔ آپ دوست احباب میرے پاس تشریف لائے گھر،
میرے گھر کے صحن میں چونسے آم کا درخت لگا ہوا تھا. اب چونکہ ہم نے ایسیوم کیا ہے کہ دنیا کا سب سے اچھا پھل آم ہے اور سب سے اچھا آم چونسا ہے، تو چونسے کا درخت تھا. تو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ جی میرے گھر میں یہ آنگن میں جو درخت لگا ہوا ہے اس کا پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہے. تو اصولاً تو یہ بات صحیح کہی نا میں نے تو اپنی طرف سے اصولاً صحیح کہی، لیکن آپ میں سے ایک دوست نے کہا ذرا کاظمی صاحب کی ٹانگ کھینچنی چاہیے. اچھا یہ آپ کے درخت شہر کا جو درخت ہے اس کا آم، اس کا پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہے. اچھا ابھی دیکھتے ہیں. وہ گیا دیکھتا رہا ڈھونڈتا رہا تو اس کو ایک دانہ ایسا نظر آیا آم کا جس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے. وہ توڑ کے لایا. یہ آپ کے سامنے آپ کے درخت سے آم توڑا ہے میں نے. آپ کہہ رہے تھے دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہے، یہ بھی کیا تمام پھلوں سے بہتر ہے؟ میں نے دیکھا کیڑے پڑے ہوئے تھے. میں نے کہا بھائی یہ تو گڈھیری سے بھی بہتر نہیں ہے، اس کی بات نہ کریں، یہ آپ خامخواہ مجھے پریشان کریں. ان کا اچھا ذرا ٹھہرے میں اور دیکھتا ہوں. پھر گئے دیکھتے رہے، نظر دوڑاتے رہے. ایک اور دانہ نظر آیا جس کو طوطے نے چونچ مار دی، وہ بھی گل گیا. وہ توڑ کے لائے. اب بتائیے یہ دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہے؟ حضرات محترم بات تو میں نے اصولاً صحیح کہی تھی، لیکن اگر کسی آم کے دانے میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں یا طوطے نے چونچ مار دی ہے تو اس کو تو اس کمپٹیشن میں نہیں لایا جا سکتا نا. تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر کسی میں کفر و شرک کے کیڑے پڑ گئے یا کسی انسان کو اگر شیطان نے چونچ مار دی ہے تو اس کو اس کمپٹیشن میں نہیں لایا جا سکتا. سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی حضور غزالی سما قائد ملت اسلامیہ. حضرات محترم میں اس چکر میں تھا کہ وقت تھوڑا ہے، میں کوئی باقاعدہ موضوع نہ چھیڑوں، تو اس لیے ادھر ادھر کی کچھ باتیں اکٹھی کر کے میں نے آپ کے سامنے تقریر بنا کے پیش کر دی. اللہ قبول فرمائے. اور کیا پتا کس کو کس چیز سے نصیحت مل جائے اور میری حاضری اس کا کوئی مقصد حاصل ہو جائے. رب کائنات حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے دوست عزیزم انصر بھٹا سعیدی کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے اور اس محفل کی برکتوں سے ان کی جھولی بھر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہوتے ہمارے یہاں زیادہ تر تو حضور محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اس سے لو لگانے والے، اس کی قرب کے درجات طے کرنے والے. تو فلاں علاقے میں رہتے تھے اور انہوں نے روزی کمانے کے لیے دال روٹی کی چھاپڑی لگائی ہوئی تھی. آج کل تو چھاپڑیوں کا رواج نہیں رہا، ریڈیو پہ آ گئے نا، ترقی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. لیکن بہرحال اس وقت وہ چھاپڑیاں لگاتے تھے تو دال روٹی کی چھاپڑی لگاتے تھے. تو ایک نوجوان گیا ان کے پاس اور کھوٹا سکہ دے کے کہا کہ مجھے دال روٹی دے دے. اب انہوں نے سکہ ذرا الٹ پلٹ کے دیکھا. نوجوان نے سوچا کہ اب یہ مجھے واپس کر دیں گے، بھئی یہ کھوٹا سکہ یہ تو نہیں چل سکتا، اس کے بدلے تو دال روٹی نہیں مل سکتی. لیکن بڑی حیرت سے دیکھا کہ وہ انہوں نے وہ سکہ دیکھ بھال کے اپنے گلے میں ڈال لیا اور دال روٹی اس کو دے دی. اس نوجوان نے سوچا کہ یار یہ دیکھ تو رہے تھے لیکن لگتا ہے بوڑھے ہو گئے نا، تو بڑھاپے کی وجہ سے نظر کمزور ہو گئی، نظر نہیں آتا، پریٹینڈ کرتے ہیں، بس دکھاوا کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں جان سکتا ہوں کھوٹا ہے کہ کھرا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا. دکھاوا اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ بیوقوف نہ بنائیں. تو یہ ان کو اگر پتہ چل جاتا تو کھوٹا سکہ کیوں قبول کرتے. تو گھر آ کے بتایا کہ بھئی کسی کے پاس کھوٹا سکہ ہو نا تو ضائع نہ کرے، وہاں ان بزرگ کے پاس جائے، وہاں سے دال روٹی کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا گھر والوں نے آزما کے بھی دیکھ لیا، واقعی ایسا ہوا. جب گئے کھوٹا سکہ دے کے دال روٹی مانگی، انہوں نے دیکھ بھال کے گلے میں ڈالا، دال روٹی دے دی. گھر والوں نے پھر اپنے پڑوسیوں، ہمسایوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو، دوستوں کو بھی بتایا. تو جناب وہاں تو ماشاءاللہ کھوٹے سکے خوب چلے. حضور محبوب الہی تحریر فرماتے ہیں کہ جب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان بزرگ کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو اس وقت ان کے پاس وہ ماشاءاللہ کھوٹے سکوں کا انبار لگا ہوا. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو جانتا ہے کہ تیرے بندے کھوٹے سکے لے کے میرے پاس آتے تھے، لیکن میں یہ سوچ کے کہ اگر میں نے ان کو یہ واپس کیا اور کہا کہ یہ کھوٹا ہے تو آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں کے سامنے اس کو شرمندگی اٹھائے.
لوگ تانے دیں گے کہ شرم نہیں آتی ہے بوڑھے آدمی کو بیوقوف بنانے کے چکر میں ہو، کھوٹے سکے چلانے کی فکر میں ہو. تو میں تیرے بندوں کو ندامت اور شرمندگی سے بچانے کے لیے وہ کھوٹے سکے واپس نہیں کرتا تھا، گلے میں ڈال لیتا تھا اور ان کو دال روٹی دے دیتا تھا. تو مولا میں تو تیرا ایک عاجز گناہگار بندہ ہوں، میری تو کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ اب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں. میرے پاس کچھ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، کچھ سجدے بھی ہیں، عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، لیکن مولا میں جانتا ہوں یہ سب کھوٹے سکے ہیں. لیکن یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں ایک عاجز گناہگار بندہ ہو کر تیرے بندوں کو ندامت سے بچانے کے لیے میں ان سے کھوٹے سکے قبول کر لیتا تھا، تو مولا پھر تیری رحمت کا سہارا لگ کر اب میں یہ امید کرتا ہوں کہ تو بھی اپنے اس عاجز بندے کے کھوٹے سکے قبول فرما لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے زہد و عبادت پہ غرور نہیں کرتے، ان کو کھوٹا سکہ ہی سمجھتے ہیں. لیکن رب کائنات پھر ان کھوٹے سکوں کی قدر کس طرح کرتا ہے وہ بخاری شریف کی اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے جہاں میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی حالت خستہ ہوتی ہے، پاؤں فگار ہوتے ہیں، لباس بوسیدہ ہوتا ہے، بال پریشان ہوتے ہیں، لوگ باغ ان کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لأبرہ، اگر وہ اپنے رب پر کوئی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری فرماتا ہے. تو پھر رب کائنات اپنے بندوں کی اس طرح ناز برداری بھی فرماتا ہے. حضرات مکرم، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کسی کو اس کی ظاہری حالت دیکھ کے اس کو حقارت سے نہ دیکھا کریں. کیا پتا جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہوں، کیا پتا جس کی کوئی حیثیت اور وقت ہماری نظر میں نہ ہو، اس کا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہو، اور کیا پتا جس کو ہم بہت پہنچا ہوا سمجھتے ہو اس کی وہاں پر کوئی وقت اور حیثیت ہی نہ ہو. یہ وہ بہتر جانتا ہے. اس لیے ہمیں ایک انسان کو انسان سمجھ کے ڈیل کرنا چاہیے. اجلا لباس دیکھ کے عزت نہیں کرنی چاہیے، اونچے مکان میں رہنے والوں کو عزت نہیں دینی چاہیے، قیمتی سواری پر چڑھے ہوئے کو وقت اور قدر کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ انسان کی حیثیت سے دیکھیں. انسان کی کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے، اشرف المخلوق ہے نا، تمام مخلوق سے افضل. ایک صاحب کہنے لگے کہ جی اگر انسان تمام مخلوق سے افضل ہے تو پھر ابو جہل بھی انسان تو ہے نا، ابو لہب بھی انسان ہے، تو آپ پھر بحیثیت انسان ان کی اس وقت اور حیثیت کے قائل ہیں. میں نے ایک واقعہ سنایا، اب پھر میں کہوں گا گھڑی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا. دیکھیے، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کے خیال میں دنیا کا سب سے اچھا پھل کون سا ہے تو ہر ایک اپنی پسند کی بات کرے گا. تو میں کوئی ڈیٹا تو کلیکٹ نہیں کر رہا کہ میں کوئی باقاعدہ حساب کتاب کر کے بتاؤں. ایک مثال دینا چاہتا ہوں. تو فرض کیجئے کہ دنیا کا سب سے اچھا، سب سے لذیذ پھل آم ہے. اچھا، آموں کی جو مختلف ویرائٹیز ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، چونسا بھی ہے، رٹول بھی ہے، مالدہ بھی ہے، سرولی بھی ہے، دسہری بھی ہے، لنگڑا بھی ہے. اب میں ظاہر ہے کہ میں وہاں پہ ان کی قسمیں تو نہیں گنوا رہا. تو سب سے اچھا آم